احمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا عظیم فضل و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ ہم مسلمانوں کو عطا فرمایا ہے، اور اس مہینے کے اندر بے شمار انعامات اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ پر فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں پر روزے جیسی عبادت عطا فرمائی، اور جب انسان اس روزہ رکھنے کے لیے بھوکا پیاسا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے 2 وقت اور 2 ٹائم کے لیے اسے کھانے پینے کی بھی اجازت دی۔ ایک وقت کو کھانے پینے کو سحری اور دوسرے وقت کے کھانے پینے کو افطار کہا جاتا ہے۔ اب یہ کھانے پینے کی اجازت نہ صرف انسانی ضرورت تھی کہ بھئی جب اس نے روزہ رکھنا ہے تو وہ کھائے پیے گا مکمل طور پر تاکہ اسے روزہ رکھنے کے دوران کوئی پریشانی نہ ہو، یہ ایک انسانی ضرورت اور حاجت تھی، لیکن قربان جائیے اللہ تعالیٰ کے احسانات پر کہ نہ صرف اس ضرورت کو ضرورت رہنے دیا بلکہ اسے اجر و ثواب کی چیز بھی قرار دے دیا۔ تو احادیث مبارکہ کے مطابق سحری کھانا اجر و ثواب کا سبب ہے۔ رحمت دو عالم سید دو عالم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سحری کھانے کی تاکید فرمایا کرتے تھے اور اسے باعث برکت قرار دیتے۔ فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تسحروا، سحری کھایا کرو، فإن فی السحور برکۃ، بس بے شک سحری میں برکت ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہ برکت کی چیز ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل بھی ملتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سحری نوش فرما رہے تھے، ایک صحابی آئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بلایا اور فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت رکھی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمائی ہے، اس سے پہلے یہ برکت کی چیز اور یہ ثواب کی چیز کسی اور امت میں نہیں ملتی۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا 3 چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے، نمبر 1 جماعت میں، نمبر 2 خرید میں، اور نمبر 3 سحری کھانے میں۔ اور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ سحری کے مستحب ہونے، سحری کے ثواب پر مختلف احادیث مبارکہ مختلف صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین سے یہ مروی ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سحری نوش فرمانا، اس کو ثواب کا چیز قرار دینا، یہ امت پر ایک احسان اور شفقت ہے کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سحری نہ کھاتے تو یہ امت کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ بنا سحری کھانا روزہ رکھنا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ صرف کھائی بلکہ اسے برکت کی چیز اسے قرار دیا، اسے ثواب کی چیز قرار دیا۔ لہذا وہ لوگ جو رات کو کھا پی کر سو جاتے ہیں، صبح اٹھنا جن کے لیے دشوار ہوتا ہے، وہ سحری کو ترک کر دیتے ہیں تو وہ اس ثواب سے، اس اجر سے محروم رہ جاتے ہیں۔ سحری میں اٹھ کر سحری کھانا نہ صرف اس ثواب اور اس اجر کو حاصل کرنے کا سبب بنتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور عمل پر بھی، نقش قدم پر بھی عمل ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ ایک اور چیز کہ جو سحری میں اٹھے گا وہ بابرکت وقت ہے، وہ تہجد کا وقت ہے کہ جس وقت اٹھ کر انسان مسلمان تہجد کی نماز کی ادائیگی کر سکتا ہے۔ لہٰذا ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم سحری میں اٹھیں، جلد از جلد اٹھیں، ہم سحری نوش کریں، اور ہم ساتھ ساتھ وضو کر کے تہجد کی کچھ رکعات 2 4 6 کچھ نہ کچھ رکعات تہجد کی ادا کر کے اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخشے اور ہمیں رمضان المبارک کے تمام اعمال سے مستفید ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔